باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج کا پیغام مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 1 تا 12 آیات تک۔ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور کھود کر کولہو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر غیر ملک میں چلا گیا۔ پھر وقت پر اس نے ایک نوکر کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجارہ داروں سے پاکستان کے پھلوں میں سے لے لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے دوبارہ ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس کا سر پھوڑا اور اس کو بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا۔ انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بتھیروں کو بھیجا۔ انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب اس کا ایک اور باقی تھا، اس کا بیٹا، اس کا پیارا۔ آخر اس نے اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ ہم اسے قتل کر ڈالیں تو میراث ہماری ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اسے پکڑا اور قتل کر کے پاکستان کے باہر پھینک دیا۔ بس پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ تب وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ عوام سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہمارے ہی حق میں کہی ہے۔ بس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خدا باپ، قدوس اور ابدیت کے شہنشاہ، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، تاکہ ہم کاموں اور باتوں کے ذریعے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ غور و خوض۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہمیں اس تمثیل کو سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا، یعنی صرف انگوروں کا باغ، کوئی اور پھل کیوں نہیں؟ بہت گہرائی میں یہ بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انگوروں کا رس خداوند یسوع المسیح کے پاک لہو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس طرح انگور چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک ایک دانے کا رس نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، یہ کس طرح اذیت سے گزر کر آلات یا مشینوں کے ذریعے پس کر رس نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، کولو گاڑا۔ کولو یعنی کہ تیل یا رس نکالنا، بیلنے کا آلہ، نہایت محنت سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور برج بنایا اونچائی پر گنبد کی طرح تاکہ رس نکالنے میں آسانی ہو۔ اجارہ داروں یعنی ٹھیکیداروں کو اجارہ پر دیا کہ ٹھیکے پر دیا، انہیں اختیار دیا یا ذمہ داری دی تھی، مالک نہیں بنایا۔ مگر مالک تو زبردستی بننا چاہتے ہیں کچھ لوگ۔ اب مالک کہاں گیا؟ غیر ملک۔ ملک کا نام نہیں ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آسمان پر خدا باپ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وقت بوقت اس نے ایک ایک نوکر یعنی نبی کو بھیجا کہ خدا کا پیغام دیں۔ پھر باری باری تمام
نبیوں کو پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک یوحنا استباغی وغیرہ کا ذکر ہے۔ یوحنا استباغی کا سر قلم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے سچ اور حق کی بات کی تھی۔ اب تیسرا پوائنٹ کہ بیٹے کو بھیجا، تو بیٹے کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا کہ وارث تو یہی ہے، اسے کوڑے مارے، کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا وغیرہ، اور آخر کار صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ اور حق کی بات کی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ تو ہے۔ اب عزیز بہن بھائیوں، یہاں آخری نقطے کی طرف غور کرتے ہیں کہ جو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بے شک خدا کی ذات واحد ذات ہے۔ کل ہم نے پاک تثلیث کی عید منائی، خدا کی الوہیت، یعنی کہ ہم جسم رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، مگر بات صرف غور کرنے کی ہے۔ اگر ہم روحانیت میں جا کر دیکھیں، یعنی جسمانی باتوں کو چھوڑ کر صرف اس واحد خدا کی الوہیت میں ہو کر سمجھے، یا کیمیائی طریقے سے جو ہم نے سائنس میں پڑھا ہے، مثلا پانی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ پانی برف کی حالت میں بھی ہے، مائع جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور گیس یا بھاپ، مگر ہے تو پانی ہی۔ اور خدا خود دنیا میں آیا جسم لے کر اور انسانوں کے درمیان۔ یہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب 14 آیت میں جو مرقوم ہے، کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا۔ اب آخر میں نوشتے کا پورا ہونا دیکھتے ہیں، مگر جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یعنی لوگ جنہیں رد کرتے ہیں خدا اسے بلند کرتا ہے، اعلیٰ درجہ دیا کہ ہر کوئی گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ آخرت میں انصاف کرنے تو خداوند یسوع المسیح نے ہی آنا ہے، تمام بنین و انسان کا انصاف کرنے۔ اب کوئی انسان تو انسانوں کا انصاف نہیں کر سکتا، وہ بھی دنیا کے آخر میں۔ آخری آیت پر غور کریں، 12ویں آیت، مگر وہ عوام سے ڈرتے تھے۔ اب عزیزو، سارا مسئلہ تو دنیا کا یہی ہے کہ ہم عوام سے ڈرتے ہیں، خدا کی واحد ذات سے نہیں، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور ہمارا اعمال نامہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو عزیزو، دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے ڈر و خوف میں جینے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔